تو ان کا بھی کہنا ہے کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے ایک ایسے ذہن کے ساتھ جو بالکل صاف سلیٹ ہوتی ہے، اور پھر جو کچھ ہم بچپن میں اس کے اوپر لکھتے جاتے ہیں وہی اس کی سائیکی بنتی ہے اور وہ ساری عمر قائم رہتا ہے۔ تو آپ بالکل صحیح، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی سوچ سمجھ کے، اس میں یہ فرمائیے کہ یہ جو بچپن کی کہانیاں، بچپن کی لوریاں، بچپن کی جو ہیں، ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی شخصیت سازی میں؟ کمال کی بات آپ نے کی ہے جی۔ ہمارے اسلاف تعلیم یافتہ نہیں تھے زیادہ، وہ آج بھی تعلیم ہوتی تھی، کہیں کہیں آپ کو زیادہ تعلیم بھی نظر آئے گی، لیکن ہم جنرل بات کر رہے ہیں تو وہاں تعلیم کا لیول کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وزڈم سے نوازا تھا۔ اور یہ جو کہانیاں ہیں، معلوم نہیں کتنی صدیوں پہلے بزرگوں نے انہیں فریم کیا ہوگا، لوریاں کتنی دیر پہلے یہ بنائی گئی ہوں گی۔ لکھنے کا تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ اس کا رواج نہیں تھا ہمارے یہاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقیات بچے میں انسٹل کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ مختلف کہانیاں، بڑی بڑی خوبصورت کہانیاں بنی ہوئی، اس میں صرف جنات کی کہانیاں نکال دیجئے، وہ ڈر اور خوف پیدا ہوتا تھا اس سے، وہ مائنس کر دیجئے، لیکن باقی جو کچھ تھا وہ کہانیاں اب آپ دیکھیے، جب ہم کلاس 4 یا 5 میں تھے، حاتم طائی کی کہانی پڑھی تھی جی، کہ اس رات کو، آدھی رات کو ایک مہمان آ گیا، تو حاتم طائی نے اپنا بڑا قیمتی گھوڑا وہ ذبح کر کے اس کو کھلا دیا، اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو اگلے دن اس مہمان نے پوچھا کہ تمہارے گھوڑے کی بڑی تعریف سنی ہے، گھوڑا کہاں ہے؟ تو اس نے بڑا شرمندگی کے لہجے میں، بڑا میکلی حاتم طائی میں بات کی کہ وہ میں نے رات ذبح کر دیا۔ اب یہ کہانی ایسی تھی، دیکھیے کلاس 4 میں پڑھی ہوگی میں نے، یا کلاس 3 میں کہیں اس طرح پڑھی۔ اب ان اینی کیس وہ آج سے کوئی 60-70 سال پرانی بات ہے، لیکن اس کا اثر ذہن پر آج بھی باقی ہے۔ یہ کہانیاں انسان کی پرسنالٹی بلڈنگ کے اندر بہت بڑا رول پلے کرتی تھی۔ تو ہمارے بزرگ بڑے سمجھدار لوگ تھے، بجائے ڈائریکٹ نصیحت کرنے کے ایسی خوبصورت کہانیاں بیان کرتے تھے، اور ان کہانیوں میں سبق تھا، اور وہ بچے کے ذہن پر اس طرح سے امپرنٹ آتا تھا اس کا کہ وہ ساری عمر نہیں نکلتا تھا، انفلوئنس کرتا تھا بچے کے رویوں کو۔ وہ چیزیں واپس آنی چاہیے۔ وقت ہمارے پاس نہیں رہ گیا کہ بچے کو سلانے کے لیے اس کو، چھوٹی عمر کے بچوں کو اپنے ساتھ لٹا کے کہانی سنائی جائے اور وہ کہانی سنتا سنتا سو جائے۔